الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارے قاعدے کا چھٹا سبق ہے۔ آپ کے سامنے تختی نمبر 2 ذکر کیا گیا تھا مرکبات، کہ مرکبات ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہ مفردات کی تختی نمبر 1 بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ الگ الگ جو حرف ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں، اور جب حروف آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات میں جو شکلیں مل کر کے حروف کی بنتی ہیں، بدلتی ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کی شکلیں کیسے بدلتی اور بنتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے آپ کو سبق سا جیم تا ح نون خا یہاں تک پڑھایا تھا، اور اب اس سے آگے ہم یہ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ یہ حروف تو آسان ہی ہیں، آپ اس میں دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے قاعدہ کھولا ہوگا، اور نہیں کھولا ہوگا جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو قاعدہ کھول لیجئے گا تو انشاءاللہ حروف آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے، اور باقی میں انشاءاللہ اسکرین پر بھی لگا دوں گا۔ تو اب انشاءاللہ چند سیکنڈ میں اسکرین پر آپ کو قاعدہ نظر آئے گا، تو یہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے قاعدے میں دیکھ لیں گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں پھر آپ کو تختی نمبر 3 جو اصل مین ہے، یعنی گرامرس کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب فی الحال پہلے یہ دیکھیے گا، نون خا یا ح با جیم با میم یا میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا نون نون یا نون جیم ح خا ثا خا با جیم تا ح تا یا جیم با صاد ح با خا تا گول تا گول ہا، یہ چھوٹی والی ہا ہے، 2 چشمی ہا، با تا یا ہا تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال زال را زا جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال حمزہ 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 الف حمزہ واو حمزہ یا فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام
قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا۔ یہ ناظرین یہاں تک تختی نمبر 2 آپ کی مکمل ہو گئی ہے، اور تختی نمبر 2 کے بعد آپ کو انہوں نے دوبارہ پھر امتحان کے نام سے 4 لائنیں رکھی ہے قاعدے میں۔ اگر آپ کے پاس قاعدہ ہوگا تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ امتحان کے نام سے انہوں نے 4 لائنیں رکھی ہیں۔ ایاک نستعین وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ فسیکفیکہم اللہ قبلتہم مستقیم۔ اس میں ناظرین آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہ حرف کون سا ہے، چونکہ وہاں مفردات میں حروف کی شکلیں الگ بتلائی گئی تھی، اور مرکبات میں بھی شکلیں آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ شکلیں جب مرکبات میں حروف آئیں گے تو ان کی شکلیں بدل جائے گی، اور بدل کر کے کیسی ہو جائے گی؟ ایسی ہو جائے گی جیسے آپ کو وہاں 2 لائنوں میں دکھایا گیا تھا۔ جہاں ایک لائن میں نے 2 بار پڑھی تھی، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، تو اس کے بعد جو شکلیں آئی تھی، الف الف کی 2 شکل، با با کی 2 شکل، تا تا کی 3 شکل، وہاں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں آ گئی تھی۔ تو وہاں پہ بھی اس سے پہلے بھی امتحان ہوا تھا حروف کے پہچاننے کا۔ یہاں جو امتحان ہے آپ کا، وہ امتحان یہ ہے کہ آپ حروف کو صحیح معنی میں بدلی ہوئی شکلوں کو پہچان پا رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں آپ قاعدے کو اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ الگ الگ حروف یا تو بلیک بورڈ پر لکھیے گا، اور یہ کوئی سلیٹ لے کر کے بچے سے اس میں لکھیے گا، اور یا پھر کوئی کاپی لے کر کے، نوٹ بک جس کو کہتے ہیں، نوٹ بک لے کر کے اس میں پین یا کچی پینسل وغیرہ لے کر کے اس میں حروف بنائیے گا، اور پھر بچے سے پوچھیے گا بیٹے یہ کس چیز کی شکل ہے، یہ کس چیز کی شکل ہے، یہ فلاں کس چیز کی شکل ہے۔ اور اگر آپ مستقل آپ خود ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ ان 4 لائنوں کو بہت غور سے دیکھیے گا پہلے، اور پھر دوسرا نمبر یہ ہے کہ حروف کو وہاں پیچھے بہت دھیان سے دیکھیے گا، اور پھر یہاں ان حروف کو پہچاننے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر وہ حروف آپ کے پہچان میں آ گئے تو پھر یہ سمجھیے گا کہ یہاں لکھے ہوا جو امتحان ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی حروف کی آپ کو پہچان مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو مفردات سے مرکبات میں بدل جانے کے بعد حروف کی شکلیں پہچاننا آسان نہیں ہوا تو پھر یہ آگے چل کر کے اس سے آپ کا قاعدہ کمزور پڑ جائے گا، اور اگر آپ کا قاعدہ کمزور پڑ جائے گا تو چونکہ یہ نورانی قاعدہ ماہرین فن کی نظر میں بہت ہی بابرکت ثابت ہوا ہے، تو اگر یہ کمزور پڑے گا تو پھر آپ کا آگے کا جو سفر ہے، ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ یہ آپ بنیاد بھر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو دیوار کھڑی کرنی ہے، پاروں کی، قرآن کریم آپ کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو وہ آپ کا مکمل طور پہ کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے حروف کو جانچیے، پہچانیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ آگے تختی نمبر میں پڑھیے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو تختی نمبر 3 بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پہلے حروف کی پہچان کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو حروف سارے سمجھ میں مکمل طور پہ مفردات سے مرکبات میں بدلے ہوئے حروف کی شکلیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ تختی نمبر 2 مرکبات کے جو جتنے بھی ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ حروف انہوں نے دیے ہیں الف لام الف سے لے کر کے تا میم تا تک، ان کو بھی الگ الگ پہچانیے گا، اور دوسرا نمبر یہ کہ اس کے بعد یہ جو امتحان ہے اس میں 4 لائنیں ہیں، ان حروف کو آپ ضرور پہچانیے گا۔ اب اس کے بعد تختی نمبر 3 آ جاتا ہے۔ یہ تختی نمبر 3 حرکات، چونکہ میں نے بہت شروع میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے اس میں سبق نمبر 1 میں کہ کسی بھی زبان کے حروف مقصد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مقصد ان حروف کو ملا کر کوئی معنی والا لفظ بنانا ہوتا ہے۔
تو یہاں الف سے لے کر یا تک یہ حروف مقصد نہیں ہے، بلکہ ان سے معنی والا حرف بنانا مقصد ہے۔ اور وہ حرف جب بنے گا جب حروف کے اوپر حرکت آئے گی اور حروف کو جوڑ کر کے کوئی جملہ، کوئی سینٹنس بنایا جائے گا، کوئی معنی والا لفظ بنایا جائے گا۔ جیسے آپ کا نام، میرا نام مثلا ساجد ہے، اب اس میں سین الگ ہے، الف الگ ہے، جیم الگ ہے، دال الگ ہے، تو یہ حروف تو الف سے لے کر یا تک آ ہی گئے ہیں، لیکن ان کو جب تک جوڑا نہیں جائے گا اور جوڑ کر کے ان کو ترتیب سے رکھ کر کے جملہ یا سینٹنس نہیں بنایا جائے گا، تو اس وقت تک کہ کلمہ نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک مستقل یہ کہہ لیجئے کہ حروف کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو حروف چونکہ الفاظ جوڑ کر، لفظوں کو جوڑ کر کے معنی والا لفظ یا معنی والا کلمہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں اب تختی نمبر 3 میں یہی کام حروف کو جوڑنے والا شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے آپ ان کو پہچانیے گا، انشاءاللہ اس کے بعد کل سے ہم تختی نمبر شروع کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔